ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شهر رمضان فلما بصرني قال لي يا جابر هذا آخر جمعة من شهر رمضان فودعوا وقل اللهم لا تجعل آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما فإنه من قال ذلك ظفر بعهد الحسنيين إما ببلوغ شهر رمضان وإما يغفران الله ورحمته. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعۃ الوداع کہا جا رہا ہے، یعنی آج کے دن ماہ رمضان المبارک کو ہم الوداع کہنے کے لیے جمع ہوئے. آپ تمام حضرات کی محبتیں، لاکھ لاکھ فضل و کرم و احسان پروردگار اور سایہ رحمت و برکت اور نظر کرم امام زمانہ علیہ السلام بالخصوص اور اہل بیت اطہار علیہم السلام بالعموم آج اس منزل تک پہنچے کہ آج 28 ماہ رمضان المبارک یعنی جمعۃ الوداع آ گیا، اور اسی کی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت سے آج کی پروگرام کی ہم ابتدا کر رہے ہیں. جناب جابر بن عبداللہ انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آخر جمعے کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا اے جابر، یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس کو ودا کرو اور کہو اے اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے روزوں کا آخری مہینہ قرار نہ دینا، اور اگر تو نے ایسا کر دیا تو مجھے بخش دے، مجھے محروم نہ کر. جو کوئی حضور فرماتے ہیں جو کوئی یہ دعا کرے گا اور پڑھے گا تو اس کے نصیب میں یہ ضرور ہوگا، یا تو وہ اگلے ماہ رمضان تک زندہ رہے گا کہ ماہ رمضان کو پالے اور روزے رکھے اور اپنی مغفرت عفو کی دعا کرے اور اپنی توبہ قبول کرائے، یا اس کو اللہ اپنی رحمت و برکت جو ہے نصیب فرمائے گا کہ پروردگار عالم اس کے تمام تر گناہوں کو بخش دے گا. امام زین العابدین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ میں ہر روز کی دعا بیان فرمائی ہے، اور وجہ فرمائی ہے یہ دعا جمعے کے دن پڑھی جاتی ہے جب سید الایام اور نزول برکات کا دن ہے. اس کی آخری ساعت قبولیت دعا کے لیے مخصوص ہے. سید نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے کی وجہ تسمیہ کے سلسلے میں تحریر کیا کہ خداوند عالم نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، جن میں پہلا دن یکشنبہ اور چھٹا دن جمعہ، اور اس دن تمام مخلوقات کو ایک مقام پر جمع کیا، اس لیے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا لما سمیت الجمعہ جمعتاً، جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لأن اللہ جمع فیہا خلقہ لولایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
و اہل بیتہ علیہم السلام، خداوند عالم نے اس دن کو مخلوقات کو جمع کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی محبت اور ولایت پر جمع کیا، اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے۔ اس دعا میں خداوند عالم کے چند اہم خصوصیات و صفات بیان فرمائیں جو عقیدہ توحید کے تحفظ کے لیے اساسی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اول بھی ہے آخر بھی۔ یہ اولیت و آخریت زمان و مکان کے لحاظ سے نہیں ہے کہ دونوں کا ایک ذات میں اجماع ہو سکے، بلکہ یہ اولیت و آخریت زمان و مکان سے ماورا ہے۔ اس کی اولیت کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز کو کسی لحاظ سے اس پر تقدم نہیں ہے۔ آخریت کے معنی یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی سرمدی و ابدی نہیں ہے، چنانچہ خود اسی کا ارشاد ہے هو الاول وهو الآخر، وہی سب سے پہلے اور سب سے آخر۔ دوسری صفت یہ ہے کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ اسے فراموش نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے حافظہ ذہن سے نہیں اترتا، کیونکہ اس کے یہاں بھوک چوک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے یاد رکھنے والے کو جزا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تیسری صفت یہ ہے جو اس کا شکر ادا کرتا ہے اسے نعمتیں زیادہ سے زیادہ نعمتیں دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ چوتھی صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ جو اسے پکارتا ہے اس کی سنتا ہے۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری بات کو قبول کروں گا۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آس رکھنے والوں کی آس کو نہیں توڑتا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے انہ لا یائس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ چنانچہ اس عقیدہ توحید کی اس کے پیش نظر تمام کائنات کو گواہ کر کے اللہ کی وحدانیت و یکتائیت کی گواہی دی ہے، اور قرآن مجید میں اس گواہی کا اس صورت سے تذکرہ کیا گیا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا وملائکتہ وَأُولُو العلم، اللہ تعالیٰ فرشتے اور تمام صاحبان علم گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ساتویں صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ارشاد پروردگار ہے لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں پہلا مسلم ہوں۔ آٹھویں صفت یہ ہے کہ اس کا کوئی مثل اور نظیر نہیں۔ چنانچہ پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ نویں صفت یہ کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ چنانچہ ارشاد الہی ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور 10ویں صفت یہ ہے کہ اس کی بات میں تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ بات میں تبدیلی کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو عاجز یا نتائج سے بے خبر ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں باتیں ناممکن ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ما یبدل القول لدی، میرے یہاں بات نہیں بدلا کرتی۔ توحید کی گواہی کے بعد رسالت کی گواہی ہے، اور حضرت کی عبدیت و رسالت کا ذکر پروردگار عالم نے پہلے رسالت کا ذکر بعد میں ہے، یعنی اللہ کی عبدیت کا ذکر پہلے ہے اور آپ کی اللہ کی بندگی کا ذکر پہلے ہے اور عبدیت کا، کیونکہ عبدیت عبد و معبود کے درمیان، رسالت خدا و مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے۔ تو جو جس جنبہ الوہیت سے متعلق ہے اس سے پہلے، اور یہ جنبہ مخلوق سے متعلق ہے اسے بعد میں کیا ہے۔ شہادتین کے بعد راہ ہدایت پر ثبات قدم کی دعا کی ہے، وہ ہدایت کرنے کے بعد ضلالت و کجروی سے محفوظ رکھتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے اللہ کے مخصوص بندوں کی دعا یا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب، ہمارے پروردگار جب کہ تو نے ہمیں ہدایت کی ہے ہمارے دلوں کو بے گراہ نہ ہونے دے اور اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ خداوند عالم کی ہدایت کی بات جو دلوں کی بے راہ روی کی نسبت دی گئی ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو
ہدایت سے منحرف و بے راہ کرتا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں اور بے راہ رویوں کے نتیجے میں سلب توفیق کر لیتا ہے، اور کوئی بااختیار خود گمراہ ہوتا ہے تو وہ بجبر مانے نہیں ہوتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم، جب وہ خود بے راہ ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بے راہ بنا دیا۔ یہ جمعے کی دعا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، جس کے فوائد اور جن کی خصوصیت میں نے بیان کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء الاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء العلیم الذی لا ینت من ذکرہ ولا ینقص من شکرہ ولا یخیب من دعاہ ولا یقطع رجاء من رجاہ۔ اللہم انی اشہدک وکفی بک شہیدا واشہد جمیع ملائکتک سکان سماواتک وحملۃ عرشک ومن بعثت من انبیائک ورسولک وانشأت من اصناف خلقک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک ولا عدیل ولا خلف لقولک ولا تبدیل۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے اور زندگی بخشنے سے پہلے موجود تھا اور تمام چیزوں کے فنا ہونے کے بعد باقی رہے گا۔ وہ ایسا علم والا ہے جو اسے یاد رکھے اسے بھولتا نہیں، جو اس کا شکر ادا کرے اس کے ہاں کمی نہیں ہونے دیتا، جو اسے پکارے اسے محروم نہیں کرتا، جو اس سے امید رکھے اس کی امید نہیں توڑتا۔ بار الہ میں تجھے گواہ کرتا ہوں اور تو گواہ ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے، اور تیرے تمام فرشتوں اور تیرے آسمانوں میں بسنے والوں، تیرے عرش کے اٹھانے والوں، تیرے فرستادہ نبیوں رسولوں اور تیری پیدا کی ہوئی ہر قسم کی مخلوقات کو اپنی گواہی پر گواہ کرتا ہوں کہ تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تیرے قول میں نہ وعدہ خلافی ہوتی ہے اور نہ کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ دعائے امام سجاد علیہ السلام جو ہر روز کے لیے لحاظ سے ہم نے آج جمعۃ الوداع کی مناسبت سے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی آج کی خصوصی تاریخ جمعۃ الوداع 28 ماہ رمضان المبارک میں امام علی علیہ السلام کی 5 نصیحتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوصیکم بخمس لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت لذالک اہلا لا یرجون احد منکم الا ربو۔ تمہیں ایسی 5 ہدایتیں کی جاتی ہیں، اگر انہیں حاصل کرنے کے لیے اونٹوں کو ایڑ لگا کر تیز ہکاؤ تو وہ اسی قابل ہوں گی۔ تم میں سے کوئی شخص اللہ کے سوا کسی اور سے آس نہ لگائے، ولا یخافن الا ذنبہ، اور اس کے علاوہ گناہ کے علاوہ کسی شے سے خوف نہ کھائے، ولا یستحین احد منکم، اور اگر تم میں سے کسی سے کوئی بات پوچھی جائے کہ جسے وہ اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم، پوچھی جائے کہ جسے وہ جانتا نہ ہو تو یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ میں نہیں جانتا۔ ولا یستحین احد اذا لم یعلم الشیء ان یتعلمہ وعلیکم بالصبر، اور اگر کوئی شخص کسی بات کو نہیں جانتا تو اس کے سیکھنے میں اس کو شرمانا نہیں چاہیے۔ فإن الصبر من الایمان، اور صبر و شکیبائی اختیار کرو کیونکہ صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے کہ کالراس من الجسد، جو سر کو بدن سے ہوتی ہے۔ ولا خیر فی جسد لا راس معہ، اگر سر نہ ہو تو بدن بیکار ہے۔ ولا فی ایمان لا صبر معہ، اور یوں ہی ایمان کے ساتھ صبر نہ ہو تو ایمان میں کوئی خوبی نہیں رہتی۔ یہ 5 نصیحتیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمائی ہیں، اسے سمجھنا چاہیے، سننا چاہیے اور ان پر عمل کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ مولا نے فرمایا ہے تائید غیبی ہوگی، تائید الہی ہوگی، اور آپ اپنی زندگی میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ سامعین کرام، اب ہم اپنی اس
منزل کی طرف آ گئے کہ جو ہم خیانت مولانا شبلی نعمانی صاحب کی بیان کر رہے تھے، آج پھر ہم اس کو بیان کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ کل تک جو کچھ عرض کیا تھا وہ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے کیسے انہوں نے تاریخ میں خیانت کی ہے، جانتے بوجھتے ہوئے بنی ہاشم کو، بالخصوص جناب ابو طالب اور جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نظر میں سبک کرنے کی کوشش کی، اور ان دشمنان کو، بنی امیہ کو، انہیں نے جو ہے وہ بلند تر دکھانے کی کوشش کی۔ وہ تحریر کرتے ہیں کہ قریش دیکھتے تھے کہ ایک نوک ٹوک پر بھی اسلام کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس لیے اب یہ تدبیر سوچی کہ ہاں حضرت آپ کے خاندان کو محصور کر کے تباہ کر دیا جائے۔ شیبہ ابی طالب کا تذکرہ کرا ہے۔ چنانچہ تمام قبائل نے ایک معاہدہ مرتب کیا کہ کوئی شخص خاندان بنی ہاشم سے نہ قرابت کرے گا، نہ ان کے ہاتھ خرید و فروخت کرے گا، نہ ان سے ملے گا، نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان جانے دے گا، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ ابو طالب مجبور ہو کر تمام خاندان بنی ہاشم کے ساتھ شیب ابو طالب میں، یہ پہاڑ کا ایک درہ تھا جو خاندان بنی ہاشم کا موروث ہی تھا، پناہ گزی ہوئے۔ 3 سال تک بنو ہاشم نے اس حصار میں بسر کی۔ یہ زمانہ ایسا سخت گزرا کہ طلا کے پتے کھا کھا کر گزارے۔ سیرت النبی صفحہ 179۔ اب یہاں آپ دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ وہ 3 سال کی سختیاں، وہ ضحبتیں، وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں گزری ہیں، اور جناب ابو طالب نے شب و روز حضور کی حفاظت میں، اور وہ افراد بنی ہاشم جو اس پہاڑ میں تھے، وہ 3 سال کی مصیبتیں، مشکلیں، ان کا مقابلہ کیا ہے، مگر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان ظالموں کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ اور وہ 3 سال کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے جناب ابو طالب کی زحمات، ان کی مشکلات، ان کی پریشانیاں، شب و روز نبی کی حفاظت، اور اتنی سرسری طور کے اوپر گزر گئے کہ جب وہ معاہدہ بنی کفار کی جانب سے بنی ہاشم پر لادا گیا تو ابو طالب سب کو ایک پہاڑ کے دورے میں لے کے چلے گئے، اور بس۔ لیکن اس 3 سال کے اندر ان سختیوں کا مقابلہ کیسے کیا، مشرکین سے مقابلہ کیسے کیا، اور کیسے ان کو دلائل دیے، وہ سب کا سب جو تاریخیں سیاہ ہو گئی ہیں، ان سب کو مولانا نے فراموش کر دیا۔ وَكَانَ ابو طالب فی کل لیلۃ یامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یاتی فراشہ ویستجع بہ فاذا نام الناس اقام وآمر عہد ابنہ او غیرہم ای من اخوتہ وبنی عمہ ان یضطجع مکانہ خوفا علیہ ان یقتلہ احدا ممن یرید بالسوء، یعنی حضرت ابو طالب نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ ہر رات رسول خدا سے فرماتے میرے ہی فرش پر سو رہو، پھر جب سب لوگ سو جاتے تھے تو آپ حضرت کو اس جگہ سے ہٹا دیتے اور اپنے بیٹوں یا اپنے حقیقی بھائیوں یا چچا زاد بھائیوں سے کسی کو حکم دیتے تھے کہ رسول خدا کی جگہ سو رہے، اس خوف سے کہ شب کو کوئی شخص دھوکے سے حضرت کو قتل نہ کر دے۔ سیرت حلبیہ جلد 1 صفحہ 342۔ آپ نے دیکھا یہ وہ 3 سال گزرے ہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر سلاتے، اس کے بعد میں بستر کی تبدیلی کرتے، اور قربانی کے لیے اس خوف سے کہ میرا یہ نبی قتل نہ ہو جائے، میرا بھتیجا قتل نہ ہو جائے، اللہ کی یہ امانت کو ظالم قتل نہ کر دے، گو میرا بیٹا قتل ہو جائے، میرے بھائی قتل ہو جائے، میرے بھتیجے قتل ہو جائے، مگر نبی کی حفاظت واجب ہے۔ ان تمام جذبات کو، ان قربانیوں کو اس مولوی نے جو ہے وہ نظر انداز کر دیا اور اپنی خباثت نفس دکھلا دی۔ پھر ایک جگہ لکھا ہے کہ ابو طالب کے اسلام کے متعلق اختلاف ہے، لیکن چونکہ بخاری کی روایت عموماً صحیح تر مانی جاتی ہے، اس لیے محدثین زیادہ تر
ان کے کفر ہی کے قائل ہیں۔ صفحہ 18۔ مولوی صاحب تھوڑا زحمت کی ہوتی اور تاریخوں کو دیکھ لیا ہوتا، جب اس کے خود آپ بھی قائل ہیں کہ اس زمانے میں اس قدر غلط احادیث جمع ہو گئی تھی کہ ان تمام تر آئمہ جو آئمہ حدیث کہلاتے ہیں ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا صحیح اور غلط احادیث میں فیصلہ کرنا، اور یہی امام بخاری کہتے ہیں کہ کتنی غلط حدیثیں جمع ہو گئی تھی اور میرے لیے بڑا مشکل تھا یہ کام کہ میں صحیح احادیث کو الگ کروں۔ تو پھر وہ واقعہ کہ صاحب ہر روز 2 رکعت نماز پڑھتے اور تکیے کے نیچے حدیث رکھتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آ کر کے بیان کرتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تمام تر اجل علماء اور آئمہ یا احادیث نے لکھا ہے کہ اتنی قربانی تاریخ میں ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، ان کے دین کے متعلق، اللہ کی وحدانیت، ان کے پیغام کے متعلق قربانیوں کی ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی کافر کہے تو خود وہ مسلمان کافر ہو جائے گا جو حضرت ابو طالب کے اسلام پر حرف اٹھائے۔ مگر مولوی صاحب خود اس کے پہلے لکھ چکے ہیں کہ خلاف قیاس جو واقعہ بیان کیا جائے قطعاً سمجھ لینا چاہیے کہ غلط ہے۔ حسب ذیل صورتوں میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہوگی، اس کے متعلق اس تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس کے راوی معتبر ہے یا نہیں۔ جو روایت عقل کے مخالف ہو، جو روایت اصول مسلمہ کے خلاف ہو، محسوسات اور مشاہدات کے خلاف ہو۔ صفحہ 33 میں مولانا لکھ رہے ہیں اگر مولوی صاحب غور کرتے تو آسانی سے سمجھ لیتے کہ حضرت ابو طالب کا 1 منٹ کے لیے بھی کافر رہنا عقل کے خلاف تھا، اصول مسلمہ کے بھی خلاف تھا، محسوس و مشاہدات کے بھی برعکس تھا۔ اس سوان عمری نفس رسول میں جب موقع آئے گا تو انشاءاللہ جناب ابو طالب کی حقیقت بیان کر دی جائے گی، جس کے بعد کسی شخص کو ذرہ برابر شک نہیں ہوگا۔ اس موقع کے اوپر جو قصیدہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کی شان میں فرمایا ہے اس کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیے۔ جناب ابو طالب مدح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں علم تعلموا انا وجدنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسولا کموسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ذالک فی الکتب، کیا تم لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ویسا ہی رسول یا نبی یا پیغمبر پایا جیسے رسول حضرت موسیٰ تھے، اور ان کی نبوت کی پیشین گوئیاں تو آسمانی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ حسن الطالب صفحہ 5۔ دنیا بتائے جناب ابو طالب اس سے بڑھ کر کون بات کہتے جس سے آپ کا اسلام بھی یقینی ہو جاتا اور واضح اعلان ہوتا۔ جناب رسول خدا پر جس طرح ابو طالب کے بڑے بڑے احسانات ہیں اسی طرح جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جو مادر گرامی ہے مولا کائنات امیر المومنین کی محبت و شفقت بھی اس حد تک تھی کہ حضرت ان کو اپنی ماں فرمایا کرتے تھے، اور دنیا میں کوئی چچی ایسی نظر نہیں آئی جس نے اپنے بھتیجوں کو اپنے بیٹوں پر ہر حالت میں ترجیح دی ہو۔ مگر کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ مولانا شبلی صاحب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی مفصل اور جامع سوانح عمری لکھیں لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جیسی جانثار محسنہ کے احسانوں سے بالکل چشم پوشی کر لیں۔ شب ہجرت کا واقعہ لکھتے ہوئے مولانا نے کیا لکھا؟ جناب امیر کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، تم میرے پلنگ پر میرے بستر پر چادر اوڑھ کر سو رہو۔ صفحہ 197۔ سیرت النبی۔ اس واقعے کو بھی اتنے سادہ طور پر لکھ گئے کہ جناب امیر کی فضائل کی طرف ہلکی نظر نہ جا سکے لوگوں کی، حالانکہ جناب رسول خدا کے پاس خدا نے یہ حکم بھیجا کہ تم اپنی جگہ علی کو سلا دو۔ خدا کے انتخاب کرنے، خدا کے حکم دینے اور بذریعہ وحی اسی
انتظام کے انجام پانے کی جو عظمت تھی اس کو ممدوح نے کس خوبصورتی سے بالکل اڑا دیا اور کتنی صفائی سے اس مقام سے گزر گئے. دیکھ لیا آپ نے مولانا کی خیانتیں. جہاں جہاں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلتیں ظاہر ہوتی ہے بلکہ روز روشن سورج کی طرح چمک رہی ہیں. کیسے مولانا نے ڈنڈیاں ماری ہیں. شب ہجرت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعد وفات جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ حکم آیا میرے نبی اب یہ شہر تمہارے رہنے کے قابل نہیں ہے. جو تمہارا محافظ تھا، جو تمہارے لیے سپر تھا، جس نے تمہاری حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا، اس کو ہم نے بلا لیا ہے. اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں تھے، چھوڑ دو. پروردگارا ظاہر حضور نے بھی تو کہا ہوگا نا، میرے معبود میرے پاس ان مشرکین کی امانتیں ہیں، مجھ کو یہ امین مانتے ہیں، صادق مانتے ہیں، ان امانتوں کو کہاں جاؤں لے کر کے. پھر میری بیٹی ہے، میری وہ شفیق ماں ہے جس نے مجھے گود میں پالا ہے، میری چچی. پھر زبیر کی بیٹی، میری بھتیجی، یہ 3 فاطمہ تھی. خود رسول اللہ کی دختر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب فاطمہ بنت زبیر. اگر میں رات کو چلا جاؤں گا تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ ان کی حفاظت کا انتظام کیسے کروں؟ ساتھ لے کے ان کو نہیں جا سکتا ہوں. تو ظاہر ہے مقصد کیا تھا رسول اللہ کا؟ اللہ سے سوال کرنے کا، پروردگارا اس کا انتظام کیا کروں؟ کوئی ایسا شجاع و بہادر ہو کہ ایک طرف پورا کا پورا مکہ پورا کفر شرک، اور دوسری طرف ان کی امانتیں، کل میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا ہوگا اس کی فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے انتظام کر دیا ہے، اپنی جگہ علی ابن ابی طالب جو تمہارا بھائی ہے اس کو سلا دو. وہ بہترین شجاع ہے، بہادر ہے ہماری نظر میں. پورا مکہ ایک طرف اور اکیلے اس کی طاقت ایک طرف. ابھی تو نہ کوئی جنگ ہوئی تھی، نہ کوئی مارکا سجایا گیا تھا، نہ کوئی ایسا موقع آیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی شجاعت کا مظاہرہ ہوتا. حضور کو حق تھا نہ کہنے کا، 23 سال کا جوان ہے اور یہ پورا کا پورا مکہ میں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں علی کو، تو میں اس نرغہ آدم علی کو کیسے چھوڑ کر کے جاؤں؟ مگر ظاہر نبی جانتے تھے کہ وہ اللہ جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے، صبح قیامت کا علم ہے، اس سے بہتر کون جان سکتا ہے. تبھی تو اللہ نے کہا کہ اپنی جگہ کے اوپر، اپنے بستر کے اوپر، اور وہ بھی تاکید ہے سونے کی جاگنے کی نہیں. میرے نبی تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ آج رات تمہارے قتل کی سازش ہے. اگر تم مکے میں رہ گئے تو قتل کر دیے جاؤ گے، پورا مشن ناکام ہو جائے گا، دین مٹ جائے گا، تمہارے جتنے خواب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. لہذا ایسا شجاع و بہادر کہ جو ڈٹ جائے، اگر تم نے سونے کے لیے کہہ دیا تو وہ سوئے، جاگے نہیں. تاریخ بشریت میں کوئی ایک ایسا آدمی تو بتائے، بڑے سے بڑا اللہ والا کہ جسے یہ پتا ہو جان کا خطرہ ہے، قتل کر دیا جاؤں گا، اور وہ سو کے دکھا دے. یہ کمال صرف اور صرف میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا. یا علی، آج میری جان کو خطرہ ہے، مشرکین مکہ متحد ہو گئے ہیں، تمام قبائل نے سر جوڑ لیے ہیں کہ آج کی رات میں مجھے قتل کیا جائے گا.
مولا گھبرا گئے ہوں گے یہ سن کے کہ میرا نبی آج قتل ہو جائے گا، ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ پھر یا رسول اللہ کیا کیا جائے؟ کہا بھائی میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں، رات کی تاریکی میں اس شہر کو چھوڑ جاؤں اور تم میرے بستر پر سو رہو۔ یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ جو روایات اور تاریخ بتاتی ہیں، یہ سن کر کے نہ اپنی جان کی فکر، نہ اپنی جان کا خوف، نہ یہ کہنا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ تو چلے جائیں گے اور آپ کے بستر پہ میں لیٹ جاؤں گا تو مجھے آپ کا تصور کر کے قتل کر دیں گے وہ، نہیں، کوئی سوال نہیں۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، امام علی ابن ابی طالب نے جب یہ سنا کہ اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے کہ ان کے بستر پر میں سو جاؤں، تو آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم میرے بستر پر سو جاؤ گے میری جان بچ جائے گی۔ اسی وقت میرے مولا نے زمین کے اوپر سجدہ شکر کیا، داہنا رخسار رکھا، بایاں رخسار رکھا، الہی شکر ہے تیرا، تو نے مجھ کو فدیہ محبت قرار دیا۔ مسلمانوں اس جذبے کو پہچانو جس کو اس مولوی شبلی نعمانی نے جو ہے قطعی طور پہ نظر انداز کر دیا۔ اور اب حضور وہاں سے نکلے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، اعلان کر دیا جتنے مسلمان ہوئے تھے ان میں ابو بکر بھی تھے، خبردار آج کی رات جو ہے اپنے گھر سے مت نکلنا، اور جو نکلے گا وہ اسلام سے خارج۔ جتنے مسلمان ہو گئے ان پر اتباع رسول واجب ہے۔ جب رات کی تاریکی میں حضور نکلنے لگے تو ایک سایہ محسوس ہوا، مڑ کے دیکھا تو ابو بکر ہیں۔ کہا تم کیسے؟ اب مجھے نہیں معلوم کیا کیفیت ہوئی، ان مورخینوں نے لکھ دیا کہ صاحب وہ فکر مند تھے، پریشان تھے، ظاہر ان کے داماد ہونے والے تھے، کیا وہی آئی تھے ان پہ؟ آپ بتائیں نا، کیا ابو بکر پہ وہی آئی تھی کہ تمہارے داماد بنے گا، تم اپنی بیٹی کی شادی کرو گے؟ تاریخ تو کہتی ہے وہ اپنے بھتیجے طلحہ سے رشتہ کرنے والے تھے یا کر دیا تھا۔ تو آپ بتائیں کہ رسول اللہ کے سے انحراف کیا کہ نہیں کیا؟ بہرحال رسول ان کو لے گئے گھسیٹتے ہوئے، جیسے کیسے بھی لے گئے غار میں۔ اور ادھر مولا امیر المومنین اطمینان سنگھ اس لیے کہ حکم الہی ہے، یہ حکم رسول، حکم الہی ہے کہ بستر پر سونا ہے، لہذا چادر تان کر کے، رسول اللہ کی چادر ہے، بستر رسول کا ہے، اور سو رہے علی۔ پڑھیے تاریخ میں، اندھیری گپ رات، ایک کو دوسرا دکھائی نہیں دیتا، ایسی تاریک رات، پھر گھر کا حصار، گھر کی دیوار، اور اس کے بعد چادر تانے ہوئے۔ پڑھیے انہی صحیح کتابوں کی روایت ہے جناب عائشہ سے متعلق کہ حضور کے نور کی تعریف کیا کی ہے۔ نور ایسے چھنتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کی تاریکی میں کہ پورا کمرہ روشن ہو جاتا تھا، اور اس رات کی تاریکی میں تاگا پرو کر کے سلائی کرتی تھی۔ یہ نور اقدس جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو جس نور کی تائید ام المومنین کر رہی ہیں، کیا مشرکین مکہ نے اس نور کو نہیں دیکھا ہوگا؟ تو ماننا پڑے گا کہ شب ہجرت میں میرا علی رسول بن کر کے، نبی بن کر کے بستر رسول پر سویا ہے، اور وہ نور آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا، جس کو دیکھ کر کے مشرکین مکہ کو سب کو، ایک دو نہیں 40 آدمی تھے، یقین تھا کہ محمد سو رہے ہیں۔
उचक उचक के रात भर देखते रहे। रात की जुल्मत छटी, सुबह की सफेदी नमूदार हुई, एक बातिल का पर्दा हटा। दीवारें फांद के, दरवाजे से नहीं, दीवारें फांद के, जल्द कत्ल करने की जल्दी थी, फांद फांद के आए। दीवार का पर्दा हटा। और अब आप सोचिए कि ऐसे आलम में उनकी बाजू जो है फूले हुए होंगे, सांस फूल रहा होगा, क्या आलम हुआ होगा। किस जज्बे के तहत तलवारें सूते हुए कि बस इधर चादर हटे और उधर हमला हो जाए, मुकम्मल तैयारी। और अब किसी ने चादर खींची तो तारीख कहती है कि अली इब्न अबी तालिब को बिस्तर पर पाया तो ज्यादातर लोग वो थे जो दीवारें फांद फांद के खौफ के मारे भाग गए। चंद रह गए। उन्होंने पूछा, या अली, मोहम्मद कहाँ है? आपने फरमाया, मेरे हवाले किया था। इनके लिए कितना बेहतरीन मौका था कि चलो नबी चले गए, उनका भाई तो है, इसी से बदला लो। इसी से बदला लो। खवातीन बनी हाशिम है, उनको रोक लो। आपने सिर्फ एक जुमला फरमाया, तुम्हारी अमानतें जो मेरे नबी के पास थी वो मेरे पास हैं, ले लो। वो भी इस मसले के अंदर इतने पुख्ता ईमान थे कि नबी मक्का नहीं छोड़ेगा जब तक अपने जैसा अमीन सादिकुल वाद बंदा छोड़ के हमारे दरमियान न जाए। रसूल गए बाद में हैं, अमानतों का इंतजाम पहले किया है। तो आप बताएं, अब ये दो हिजरत कही आप, एक हिजरत मक्के से मदीने की है कि जिसमें एक रात के लिए नबी ने ये गवारा नहीं किया कि एक लम्हे के लिए लावारिस रह जाएं अमानतें मुशरिकीन की। अरे भाड़ में जाती, कम बखत मुशरिक थे, मुल्हिद थे, लानत भेजते, अमानतें खत्म हो जाती। मगर एक लफ्ज के लिए, एक लम्हे के लिए भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह गवारा नहीं था कि उनके दामन के ऊपर गैर अमानतदारी होने का धब्बा आ जाए। अब आप फिक्र कीजिए साहिबान अक्लो फहम कि जो दूसरी हिजरत यानी हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के जा रहा है, मुकम्मल दीन, मुकम्मल कुरान, पूरे मुसलमान लाखों मिलियन की तादाद में, उनको लावारिस छोड़ के वो नबी जाएगा। वो इजमा या शूरा के हवाले करके जाएगा जिनमें कोई भी साहिब अक्लो फहम नहीं था। सब खुद गरज थे, नफ्स परस्त थे, लालची थे, दुनियादार थे, दीन से कोई वास्ता नहीं था। मालूम था कल ये मेरा जनाजा तक छोड़ के चले जाएंगे अपनी दुनिया कमाने के लिए। वो इन निकम्मों के सर छोड़ करके जाता दीन को नहीं। जैसे मक्के में पहली हिजरत के वक्त एक अमीन सादिकुल वाद अपने नूर का टुकड़ा बिस्तर पर सुला करके आए थे, वैसे ही नाइब जानशीन अपने तमाम उमूर, माली, गैर माली, दीनी, गैर, इन सब को का वारिस अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बनाकर तब दुनिया से गया है। दूसरा रुख यह है तस्वीर का कि उन्होंने दौड़ धूप की और मक्के के बाहर गार तक पहुंच गए। ये तारीख थी ना, तारीख नबवी। मौलाना का कलम यहां क्यों नहीं जला? इस शजात का जिक्र क्यों नहीं किया? मुशरिकीन आए और उन्होंने कहा कि रसूल दादी यहाँ के ऊपर है, इसको नहीं जाने देंगे, नबी इसके जरिए वापस आएंगे, बहुत चहीती बेटी है। या अली हम आए हैं बिनते रसूल को लेने के लिए ताकि इनके बाबा वापस आए। आपने तलवार से खत खींच दिया। किसी में मजाल है अली के होते हुए और उनकी बेटी की तरफ नजर डाले? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया काट के डाल दूंगा। अकेला अली और पूरा मक्का।
اور کس اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ چہرے سے پریشانی ہے. ان تینوں فاطماؤں کو اور سامان کو لے کر مدینے پہنچ گئے. 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے باہر انتظار کیا. تاریخ کہتی ہے ابو بکر نے بار بار کہا شہر مدینہ میں چلیے، شہر مدینہ. نہیں، میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا علی نہیں آ جاتا، جب تک میرا علی نہیں آ جاتا، جب تک میرا علی نہیں آ جاتا. ابو بکر رسول اللہ کو چھوڑ کر شہر میں چلے گئے عیش و آرام کے لیے. رسول اللہ شہر کے باہر کھڑے انتظار کرتے رہے. اور جب مولا علی ابن ابی طالب آئے ہیں، جس خوشی، شادمانی اور مسرت کا اظہار حضور نے فرمایا ہے جو تاریخوں میں محفوظ ہے کہ ایسی خوشی نہ اس سے پہلے رسول اللہ کے چہرے پر دیکھی گئی نہ اس کے بعد. تو مولانا کے قلم کو کیا ہو گیا تھا، مولانا کے ہاتھ میں کیوں زلزلہ پیدا ہو گیا جو ان تمام مناقب کو چھوڑ دیا؟ یہ کم فضیلت ہے رسول اللہ کی مشرکین مکہ کے مقابل میں؟ پھر غار کا حال بھی لکھا ہوتا نا. رسول اللہ کی ذات، آپ کا وجود سکون پہنچاتا ہے قلوب کو. تو جو بے قرار تھا، قرآن میں تذکرہ ہے پورا، جو صحابی غار کے اندر رو رہا تھا، کپڑے پھاڑ کے مادرزاد ننگا ہو گیا، وہاں سوراخ تھے جانوروں کے خوف سے، حشرات الارض کے خوف سے. ان سوراخوں کو بند کرنے میں اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور رو رو کے برا حال کر لیا. حضور خاموش کرتے رہے. وہ احوال کیوں نہیں لکھا مولوی صاحب نے؟ کیونکہ ان کے بزرگ کی توہین تھی وہاں پہ. تو مولانا نے یہاں پر خیانت فرمائی اور ان تمام فضائل و مناقب کو نظر انداز کر دیا جہاں میرے مولا کے فضائل تھے. لکھتے نا غار کے حالات بھائی. غار میں کیا ہوا، کون رو رہا تھا؟ حضور کے خاموش کرنے کے باوجود وہ گھبرایا جا رہا تھا. جو بھی خوف ہو مجھے اس سے بحث نہیں. کیوں نہیں لکھا؟ اگر وہ اتنے شجاع و بہادر تھے تو کیوں نہیں مولانا نے تحریر کیا؟ جی وہ لکھتے نا. یہ اندازہ آپ لگا لیجئے. فیصلہ آپ حضرات کے حق میں ہے. آپ فیصلہ کریں کہ ادھر تو مولا علی کے تمام کمالات، فضائل وہ سب تھے، ان سب کو سب کے اوپر پردہ ڈال دیا، اور دوسری طرف ان کی بزدلی ظاہر ہوتی، ان کے بزرگ کی، ان کا خوف، ان کا رونا، ان کا ڈرنا. آپ کہتے ہیں نا رسول اللہ کی مدد کے لیے گئے تھے. اگر مدد کے لیے گئے تو رونا کیسا، یہ ڈر کیسا، یہ خوف کیسا؟ پورا مکہ تو نہیں آیا تھا، وہی افراد چند تھے. بقیہ مکہ تو گھر پہ سو رہا تھا. مگر جب صبح کو علی ابن ابی طالب کے پاس آئے تو پورا مکہ آ گیا، مرد، عورت، بچے، جوان، اسلحہ لے کر کے کہ رسول دادی کو روکیں گے. تو اب یہی تقابل کر لیجئے نا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طاقت کا اور صحابی کی طاقت کا. اگر خدا نہ خواستہ مشرکین مکہ اس وقت غار پہ پاک رسول کو قتل کر دیتے، یہ تو بھاگ کے میدان چھوڑ کے چلے جاتے، جیسا کہ بعد میں انہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کیا. تو احد تو بعد میں آتی، وہیں اسی شب میں قتل کر دیے جاتے غار کے اندر. اور ادھر شجاعت دیکھیں میرے مولا کی. پورا مکہ ایک طرف اور اکیلے علی کی نگاہ اگر ایک قدم آگے بڑھایا کاٹ کے ڈال دوں گا. اس جذبہ اثار و قربانی کو مولوی ایسے ہی چھوڑ جائے اور امتی چھوڑ دیں؟ نہیں. خدا رحمتیں، برکتیں نازل کرے علامہ علی حیدر نقوی صاحب قبلہ کے اوپر
خدا ان کی نسل کو حفاظت فرمائے. جنہوں نے مکمل پوسٹ مارٹم کیا ہے مولانا کا اور ان کی حقیقت دکھلائی ہے, دن میں تارے دکھائے ہیں ان کو. یہ فیض ہے صرف کلمہ ولائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, کافی وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم اس کا آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کے رزق میں خیر و برکت دے, اور یہ جمعۃ الوداع ہر سال آپ کی زندگی میں آئے, اور ہر جمعے کو آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا ہو, دعا مانگنے کی توفیق عطا ہو. آج 28 ماہ رمضان المبارک ہے, جمعۃ الوداع ہے, اور آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہمارے بھائی دوست ہمارے سپورٹر جناب محمد رضا صاحب اور ان کے بھائی مصطفیٰ حسین, خدا ان کو سلامت رکھے. انہی کے والد کی وجہ سے جنہوں نے ایک کوئی خواب, یعنی خواب نہیں, جنہوں نے ایک حقیقت کو سامنے لانے کے لیے اپنے ذہن میں مسجد کا تصور پیدا کیا اور $5000 مجھے ڈونیشن دیا. سب سے پہلے انہی کی وہی بنیاد مسجد علی میں لگے ہیں. انہی کے تصور سے آج اتنا مرکز جو عالمی شہرت حاصل کر چکا ہے مسجد علی, خدا اس کے بانیان کو, اس کے معاونین کو, اس کے ٹرسٹیز کو, اور وہاں آنے والوں کو, مدد کرنے والوں کو, مولاناؤں کو, سب کو اللہ سلامت رکھے, اور ان کے مرحومین پر اپنی بے پایا برکت نعمت نازل کرے. ان تمام بھائیوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے, رزق میں خیر و برکت ہو. ان کے بچوں کو پروردگارہ دولت علم و ایمان سے مالا مال فرما. بحق محمد وال محمد ان کے مرحومین کی مغفرت فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے, 1 مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومین زینب والدی, حسن علی گل بانو, محمد علی, اکبر علی والجی, پیرانی فیملی, غلام حسین, امینہ غلام حسین, زینب حسن علی, غلام حسین پیرانی, حاجی حسن علی, ان تمام مرحومین کے لیے, آپ سب کے مرحومین کے لیے, میرے والدین کے لیے, اور مولانا سید تلمیذ حسن رضوی کے لیے سورہ فاتحہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.